اب سیدہ سے بڑی آل تو کوئی نہیں ہے پورے کائنات میں. ٹھیک ہے. سیدہ سے اب سیدہ کے لیے خطا کا لفظ استعمال کرنا یہ بغض ہے کہ نہیں؟ اس میں بغض کی کیا بات ہے؟ ارے یار میں کیا بولوں، بغض ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ بولو. نہیں ہے. نہیں ہے پھر تم لعنتی ہو، منافق ہو، حرامی ہو. تم بھی آصف جلالی جیسے ہو. جب تم نے یہ کہہ دیا کہ سیدہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا، نعوذ باللہ، پہلے تم کلمہ پڑھو. کافر ہو گئے تم، کافر ہو گئے تم. یہ جو کہہ رہے ہیں خطا اجتہادی تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ شیخ صاحب، رؤوف صاحب، جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے یا نہیں فرماتے تھے خطا اجتہادی؟ آپ لوگوں کو کیا عقیدہ؟ انبیاء کے لیے خطا اجتہادی ہوا ہے، اب مانا جاتا ہے. میں نے انبیاء کے لیے نہیں پوچھا. چلے انبیاء بھی خطا کرتے تھے، انبیاء کی عصمت بھی چلی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خطا اجتہادی کرتے تھے؟ خطا اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر انبیاء کے لیے یہ ہوا. او بھائی جو بھی مطلب ہے مجھے بتاؤ، کیا خاتم الانبیاء دیکھیں خاتون جنت غیر انبیاء ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. مجھے میرے سوال کا جواب دینا رؤوف صاحب. حضرت خاتم او بھائی آپ آج پتہ چلے کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء خطا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، انبیاء کی عصمت چلی گئی. چلیں یہ بتانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے؟ جواب نہیں دے گا بھائی. انبیاء کے لیے ہے تو پتہ چلا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شخص کیا نہیں مانتا، معصوم نہیں مانتا. وہ بھی خطا کرتے تھے، وہ بھی خطا کار تھے. دوبارہ پوچھتا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کو فرصت دیتا ہوں، ایک دفعہ پھر چانس دیتا ہوں. شیخ ایک منٹ شیخ. انبیاء کو معصوم مانتے ہیں. او بھائی وہ کیسے معصوم ہے؟ خطا کرتے تھے بھائی، خطا کار معصوم ہوتا ہے؟ چلے او بھائی خطا کار معصوم ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتا دینا یہ نبی کریم آخری مطلب. چلیں جو بھی ہے شیخ صاحب، ایک دفعہ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں. دیکھیں ڈرامہ بازی نہیں ہے، اپنا عقیدہ صحیح طور پہ بتاؤ لوگوں کو. نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اذان میں 2 دفعہ ان کی رسالت کا شہادت دیتے ہیں، وہ خطا اجتہادی کے مرتکب ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. خطا اجتہادی آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جواب دے گا نا، نہیں کہے گا کہ نہیں ہوتے تھے. وہ بھول کر 2 رکعت نماز پہ سلام پھیر دیا. اچھا چلے بھائی پھر دیکھیں. ہاں وہ تو آپ کے مذہب میں ایک دفعہ شیخ صاحب، اب میری باری. ایک دفعہ چیلنج ہوا نا، ان کے مذہب کا ایک آدمی ہے مولوی عبد الطیف صفدر، کہ میں نے کہا کہ آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت نہیں ہے، مناظرہ کر لو. بھاگ گیا، آج تک بھاگا ہوا ہے. دیکھیں ان کے مذہب میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطا اجتہادی کرتے، دور بات ہے. ان کے مذہب میں ابھی خود کہتے ہیں کہ نماز انہوں نے غلط پڑھی ہے وغیرہ وغیرہ. ان کے مذہب میں ٹھیک ہے بھائی، وہ انہوں نے نماز کی حالت میں بتوں کی پوجا کی ہے. تلک الغرانی قل اولا، بتوں کی پوجا تک آپ لوگوں نے روایت کی ہے، بخاری میں بھی موجود ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں، ہمارے مذہب میں، مسلمانوں کے مذہب میں جو بھی مسلمان غیرتی ہے وہ تو لعنت بھیجے گا ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کبھی نماز بھول جاتے ہیں، کبھی نماز میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اچھا ہمارے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، انبیاء بھی معصوم ہے. جو انبیاء کو خطا کار کہتا ہے وہ خود اسلام کا غدار ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا دین ہی نہیں. ابو بکر کو بچانے کے لیے، ایک منٹ، ابو بکر صاحب کو بچانے کے لیے انہوں نے پہلے کے الزام لگا دیا کس پر؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پر، کہ وہ انہوں نے خطا کیا. اب اس سے بات آگے بڑھ گئی کہ نہیں؟ ابو بکر کو بچانے کے لیے وہ کافی نہیں ہوا نا، مزید سوال کرو تو یہ سب انبیاء کو خطا کار بنا دیا. اس کے بعد مزید بچانے کے لیے ابو بکر صاحب کو بچانے، یہ ابو بکر کہتا ہے کہ ابو بکر خطا کار تھے. بھائی کون سی مشکل ہے کہ تم نے پورا سلسلے انبیاء کو خطا کار بنا دیا؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے البخاری، یہ بخاری کی صفحہ نمبر 550 ہے. 550 اچھی طرح سے دیکھو کہ آپ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ خطا اجتہادی کے مرتکب تھی. نبی بی بی سلام اللہ علیہ نے جب ابو بکر سے مطالبہ کیا ہے فدق کا فغضبت، ابو بکر نے فدق نہیں دیا تو بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی. فغضبت فحجر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرت حتی توفیت. بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی ہیں اور ہمیشہ پھر ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا اور مرتے وقت تک پھر ابو بکر سے بات نہیں کیا.
اچھا آپ کہہ دو, آپ کے مولوی صاحب کہہ دیں کہ خطا اجتہادی تھی, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ, فاطمہ زہرا سلام اللہ خطا اجتہادی آپ کے مذہب میں کر سکتی ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی خطا اجتہادی کر سکتا ہے بھائی, یہ مجھے بتاؤ, اللہ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ کر سکتا ہے؟ اللہ کیوں کرتا نہیں کرے گا نا, اللہ مجتہد نہیں ہے. نبی کو بھی انہوں نے مجتہد بنا دیا, مفتی بنا دیا, نبی کو بھی مجتہد بنا دیا, انبیاء کو مجتہد بنا دیا, انبیاء کو بھی مفتی عبد اللطیف صفدر, مفتی رؤوف, مفتی کلیم حنفی, مفتی رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی مجتہد بنا دیا. چلو دیکھو ادھر, یہ اعلان کے قرآن کے کیا فرماتا ہے, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں اجتہاد نہیں کرتا, میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں. دیکھو یہ المستدرک علی الصحیحین جزء 3 چابی دار الفکر ہے, یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ دیکھو اچھی طرح سے, میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں, ایک منٹ فل پیج دیکھ لینا اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک, قال لفاطمہ, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک, ھذا حدیث صحیح. اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب ابو بکر پہ غضبناک ہوئی تھی تو اللہ بھی غضبناک ہوا تھا. اللہ تعالیٰ خطا اجتہادی پہ غضبناک نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ خطا پہ غضبناک نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ گناہ پہ غضبناک ہوتا ہے. جس پہ بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئی ہیں اس پہ اللہ کا بھی غضب ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا غضب یعنی اللہ کا عذاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کبھی خطا نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کا ہر غضب کے ساتھ اللہ کی غضب ہے, ان کے ہر رضا کے ساتھ اللہ کی رضا ہے, اور ان کے ہر غضب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. ایک اور میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں, ایک منٹ, ایک اور حدیث دیکھ لو بھائی. ایک اور حدیث بخاری سے دیکھ لو. ایک منٹ ابھی دکھا دیتے ہیں بھائی, کوئی بات نہیں. پر نہیں کہنا کہ خطا اجتہادی کی ہے, تم نے جواب نہیں دیا یا کہہ دو کہ اللہ بھی خطا کرتا ہے. جواب دینا پڑے گا آپ کو بھی اللہ یاری کی بات کا. آپ حضرت ابو بکر کو بیچ میں لے کر آ گئے, آپ یہی چاہتے تھے. آپ لوگوں سے جب نہیں بنتا تو صحابہ کی بے عزتی کرواتے ہو, صحابہ کی عظمت کو تم کرواتے ہو. آپ اگر جواب نہیں دیے تو سمجھ لینا آپ جواب دیں گے. وہی ہو نا جو پانی کو کالا ثابت کرنے آئے تھے, خود کالا منہ کر کے گئے تھے. پانی کالا ہی ہے بابا, تحقیق کر لیجئے. ابھی آپ جواب دو پہلے. اب حضرت ابو بکر پہ بات آ گئی, میں سمجھ نہیں بیٹھوں گا, ابھی آپ جواب دو. اللہ یاری صاحب اس دن ہلاؤ بہانے کر کے, یہ دیکھو بخاری میں, میرے بھائی شیخ صاحب بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری. دیکھو یہ میری کتاب نہیں, آپ لوگوں کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. باب مناقب فاطمہ علیہ السلام, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ, ٹھیک ہے نا, جنت کے تمام خاتونوں کا سردار. پھر فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, میرا لخت جگر ہے. فمن اغضبها اغضبنی, جو ان کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا ہے. جس لمحے, جس کو آپ خطا اجتہادی کہتے ہو نا, کہ انہوں نے ابو بکر سے مطالبہ کیا, ابو بکر نے نہیں مانا, وہ غضبناک ہو گئیں, تو اس لمحے صرف بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک نہیں, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غضبناک ہو گئے. وہ خطا پہ غضبناک نہیں ہوتے. جو کہتا اللہ خطا کار ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطا کار ہے, سمجھو کہ وہ خود شیطان ہے, ابلیس ہے. ابلیس بھی یہ نہیں کہتا, وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے, وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے. ابلیس بھی نہیں کہتا کہ اللہ نے خطا کیا. ابلیس نے آخر تک اللہ کا ادب رکھا, کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سجدہ کرو, کہتا یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, آدم کو مٹی سے بنایا, ٹھیک ہے نا, ادب کے ساتھ کہا. اللہ کے ادب کا نہیں کہا کہ تو خطا کار ہے, ادب سے بولا ہے. اور فرمایا کہ میں تیرے لیے سجدہ کروں گا نا, میں آدم کے لیے سجدہ نہیں, میں تیرے. اللہ نے کہا کہ نہیں, بھاگ جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ یہاں سے. تو جو کہ اللہ کو خطا کار سمجھے نا, بی بی سلام اللہ کو خطا کار سمجھے, تو سمجھو کہ وہ شیطان سے بھی بدتر ہے. اور شیخ صاحب, رؤوف صاحب, آج آپ نے ابو بکر کو بچانے کے لیے
अब بی بی हमारा سلام اللہ सुन علیہ लीजिए। کو آپ نے خطا کار بنا دیا बोलिए اور اس سے آپ نے پھر اس کے بعد تب سلسلہ انبیاء سب کو خطا کار بنا دیا سردار انبیاء علیہ السلام کو خطا کار بنا دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود دین سے خارج ہو آپ لوگ خود دین سے خارج ہو جو دین کا تابع دار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے وہ کبھی نہیں کہے گا یہ جملے جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہی صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہی صراط ایمان پر صرف